اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی اور رسول کا فرق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی آج ہی کے دن میں نے 3-4 ویڈیوز الگ الگ کلمات پہ بنائے ہیں، آپ کو بتایا ہے تقویٰ کیا ہے، اسوہ کیا چیز ہے۔ اصل میں میری اسٹڈی شروع ہوئی تھی یہیں سے کہ میں ابھی حال ہی میں ایک صاحب کا ویڈیو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہے، تو مجھے تھوڑی سی کھٹکی بات، پھر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، پہلے بھی کیا ہوا ہوں، اور جیسا کہ اب تک آپ لوگ جان ہی چکے ہوں گے کہ آپ کے علم میں ہے، میں کوئی بھی لفظ کو اس کی بنیاد سے اٹھاتا ہوں کہ اس کا مادہ کیا ہے، وہ کن حروف سے مل کے بنا ہے، اس ورڈز کے روٹس کیا ہیں، کہاں سے وہ لفظ لیا گیا ہے، اس کی پوری تصریف کیا ہے، اس کو جب 72 فارمز میں تبدیل کیا جائے گا، فعل الماضی ہے، فعل المضارع ہے، فعل الامر ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، مفعول بہ ہے، مصدر ہے، مادہ ہے، اس کو پورے ٹیبل میں لایا جائے گا تو وہ ورڈ اپنے پورے ہر ویو سے اپنا اپنا معنی بیان کرے گا، اس لفظ کو ایک ہی میننگ میں رکھتے ہوئے کہاں کہاں پر کس اسٹائل میں یوز کیا جاتا ہے۔ کام، میں کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہے ہیں، میں کام کروا رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کام تو ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے استعمال الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقے سے ہوں گے، تو یہ فارمولہ بتانا بہت ضروری ہے۔ میں ابھی 2-3 دن سے یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ جب تک 5 چیزوں کو بیسک نہیں بنائیں گے، آپ دنیا میں ہمیشہ فساد میں مبتلا رہیں گے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، خاص طور پہ قرآن کے معاملے میں۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس کی 5 بنیادیں: پہلے اس کی لینگویج، کس لینگویج میں آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، نمبر 2 میتھمیٹکس، نمبر 3 یہ دنیا شروع ہوئی میل اور فیمیل سے، آپ کو میل اور فیمیل کا فارمولہ معلوم ہونا چاہیے، نمبر 3 پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ جب تک اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ بھٹکتے رہیں گے۔ اور پھر سب سے آخری میں فرق معلوم کیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک چیز کے 2 الگ الگ نام رکھے ہیں تو کیوں رکھے ہیں؟ جیسے چاند کے 17 نام میں نے بتائے، ایک چیز کے 4 نام، 5 نام، 6 نام تو ہو سکتے ہیں، لیکن 6 چیزوں کا ایک نام رکھیں گے تو کتنی پرابلم ہو جائے گی۔ لینگویج بدلے گی تو اس ایک چیز کے کئی نام ہو جائیں گے۔ کیمل کو آپ عربی میں جمل کہیں گے، اردو میں اونٹ کہیں گے، اس طرح سے نام بدلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کبھی ضرورت کے حساب سے بھی نام بدلا جاتا ہے، جیسے ڈیتھ ہے، ڈیتھ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اسے وفات کہتے ہیں، اگر وہ بندوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے تو موت، ماتا یموتو کہتے ہیں، واپس جانا، روح اور جسم کو الگ کر دینا۔ وفات کا لفظ وفا سے بنا ہوا ہے، میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زمین میں بھیج رہا ہوں، ایک دن واپس بلا لوں گا۔ خیر، میں پھر بار بار یہ ساری باتیں ریپیٹ کر کے آپ کا وقت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ویڈیو چھوٹے سے چھوٹا بنے تو اچھا ہے۔ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، سورہ احزاب وہی 33 نمبر پہ، جس میں نبی اور رسول کا لفظ بازو بازو ہے، یہاں سے آپ کو اٹھانا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک طرف تو شک نہیں ہے والی بات ہو رہی ہے، لیکن یقین بھی تو نہیں ہے ہم کو۔ ہمارے لوگوں میں جس سے پوچھو آپ مسلمان سے، وہ بولے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کچھ ظالموں نے تو اتنا غلط ترجمہ کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ توبہ 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 توبہ، ادھر ذہن لے کے چلے گئے۔ بات یہ ہو رہی ہے وہ تو ہے اللہ کی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اندر لکھی ہوئی ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، اس کی ترتیب، اس کے انبیاء کے نام، اس کی صورتوں کے نام، چھوٹی صورت 3 آیتوں کی، بڑی صورت 286 آیتوں کی، کسی چیز میں شک نہیں ہے۔ یہ حساب کتاب میں بتا رہا ہوں دنیا کو، کچھ اور بھی لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں پوری دنیا میں۔ چلیے،
جب میں نے کوشش کی آدم اور عیسیٰ پہ سملیرٹیز معلوم کرنے کی، سورہ آل عمران 59 میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، مثال دی عیسیٰ اور آدم کی کہ دونوں بغیر والد کے پیدا ہوئے، بلکہ میں نے تو آدم کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو سملیرٹیز میں نے معلوم کیا تو سارے انبیاء 25 انبیاء کا نام قرآن میں موجود ہے، جس میں 4 رسول ہے، موسیٰ تورات، داؤد زبور، عیسیٰ بائبل انجیل، اور محمد علیہ السلام قرآن۔ جب یہ 25 کی لسٹ میں سے ہم 4 کو الگ کرتے ہیں تو 21 انبیاء بچ جاتے ہیں، اور سورہ انبیاء 21 نمبر پہ ہے قرآن میں۔ یہ عجیب ایک میریکل نکل گیا، پورے انبیاء کا نام، 25 انبیاء کا نام ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آدم کا نام 25 مرتبہ استعمال ہوا، عیسیٰ کا نام 25 مرتبہ استعمال ہوا۔ آج میرے پاس ایک نئی چیز نکل کے آ گئی، نبی کا لفظ بھی 25 مرتبہ ہے قرآن میں، اور رسول کا لفظ بھی 25 مرتبہ ہے قرآن میں۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ ابھی میں اس کی لسٹ بنا رہا ہوں، 25 25 25 اس قدر بڑے بڑے نکلے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام، انبیاء کا نام، نبی کا لفظ، رسول کا لفظ، عیسیٰ کا لفظ، عیسیٰ کا نام، اور سارے انبیاء کے نام۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ کے ساتھ فوراً بیچ میں خاتم کا لفظ ہے، صرف خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ ہے جو توڑ آخری کا جو نچوڑ ہوتا ہے ہر آیت کے آخر میں، یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نبا کا لفظ جو ہے کہتے ہیں غیب کی خبر لانا، کسی انسان کے پاس ایک ایسی جگہ سے خبر آنا جو سب سے زیادہ آتھنٹک ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو پیغام لے کے آیا گیا ہے اس کو لکھی ہوئی شکل میں دنیا تک پہنچائے، کیونکہ رسالے سے رسول ہے۔ ایک شخص وقت واحد میں رسول اور نبی دونوں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی رسول بھی ہو۔ ایسے بہت سارے انبیاء، جیسے ابھی میں نے بتایا 21 انبیاء کے نام ہیں، ان کو کتاب نہیں دی گئی، لیکن وہ خبر دیتے رہے۔ لوگوں نے لکھ لیا تو لکھ لیا ہوگا، لیکن اوپر سے کتابی شکل میں دینا، لکھوا کے جانا، ایک ایک چیز ری چیک کرنا۔ ہمیں کتاب چھپواتے ہیں تو وہ ٹائپسٹ کے پاس بار بار جا کے چیک کرتے ہیں، بتائیے، وہ پروف پہ سائن لیتا ہے، یہ پیپر آپ نے چیک کر لیا، سارے الفاظ صحیح ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ ہماری لکھی ہوئی کتاب کے اوپر اتنی کین سپرویژن، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے کتاب بھیج رہا ہے، اور یہ الو کے پٹھے کہہ رہے ہیں بکری کھا گئی۔ ابھی وہ طارق مسعود کہہ رہا تھا بیوقوف، یہاں گرامر کی غلطی ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ عقل ہے تم کو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو جان بچ گئی تمہاری، ورنہ تو جوتے کھانے والے تھے۔ خیر، تو یہاں رسول کا لفظ جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ رسالت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور بتایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دیکھو میں نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ یہاں انٹرول ہوا ہے، اب سے پہلے نبی آتے رہے ہیں، ہر زمانے کا ہر نبی ہر دور کا ہر علاقے کے لیے تھا۔ اب محمد چونکہ پوری کائنات کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ نبوت جو ہے وہ تم کو پہنچانی ہے رسالت کی شکل میں۔ کتاب محفوظ ہے، یہاں کتاب کو محفوظ کر دیا گیا ہے، یہاں سے یہ کتاب کو کاپی پیسٹ کنوے کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، بلاغ، تبلیغ، ایک آیت ہی صحیح، وہ تمہارا کو پہنچانا ہے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، قیامت کے دن میں تم سے گواہی لوں گا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، گواہی لوں گا کہ لاؤ سامنے، سب کو دیکھنے دو کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پہنچانا۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، یہاں رسول ہے۔ تو اب آپ سمجھ جائیے رسول کا مطلب ہے
ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، نہیں، میں رسالت کے فرض کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے پہنچایا، وہ کتاب کو آگے پہنچانا عربی میں مراسل کہتے ہیں، پوسٹ مین کو۔ لیکن پیغمبر، اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے سے سننا، سمجھنا، اس کا کریکشن کروانا، لکھ کے پڑھ کے سنانا جبرائیل کو، جبرائیل کریکشن کرنا، آپ اندازہ کر سکتے کتنا بڑا رسپانسبلٹی کا کام تھا، اور کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن لکھوایا عثمان غنی نے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن ہی نہیں پڑھے، نہ کسی نے سمجھایا آج تک۔ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں، سیفٹی میں ایک چیز طے کی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن مکمل ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہاں قرآن مکمل ہوا ہے، پھر وہ آیتیں ریپیٹ کی گئی ہوں گی مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، ختم۔ اب دین کے نام پہ بعد میں چیزوں کو شامل نہ کرنا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر تم نے اسلام میں، دین کے اندر، اس قرآن کے اندر ایک چیز کی بھی ملاوٹ کی اور یہ بتایا دنیا کو کہ یہ ادھوری کتاب ہے، قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، وہ باہر سے لینا پڑے گا بخاری مسلم سے، قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، اجتہاد کرنا پڑے گا، قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، امام سے پوچھنا پڑے گا، مرشد سے پوچھنا پڑے گا، غلط، بالکل غلط۔ اجتہاد کرنا ہے تو قرآن کے اندر سے کیجئے آپ، جد و جہد، اجتہاد کا مطلب بیٹھ کے ریسرچ کر کے نکالنا۔ کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہوں میں، تہجد سے 3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ ہے اجتہاد۔ کس نے کہا آپ سے کہ قرآن چھوڑ کے آپ اجتہاد کریں؟ پہلے قرآن کا علم حاصل کیجئے، عربی سیکھیے، ساری دنیا کی زبانیں سیکھنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک ہندو چیف منسٹر ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ٹی این جے یا چنا ریڈی کچھ نام تھا اس کا، 300 روپے صرف گورنمنٹ سرونٹ کو 300 روپے الاؤنس مل رہا تھا، تیلگو زبان سیکھنے پہ 300 روپے الاؤنس تنخواہ کے ساتھ۔ اتنی بڑی بڑی داڑیاں والے پہنچ گئے تیلگو سیکھنے کے لیے، لیکن شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کی زبان سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے۔ آدم کو جو کلمات اللہ نے سکھائے تھے وہ سیکھنے کی اتنی فکر نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتاب عربی میں ہونا ہے۔ کوئی امریکن ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے جائے گا، کوئی امریکہ کے کسی کالج میں پڑھنے کے لیے جائے گا ایم ایس، اس کو ایگزام نہیں لکھنا پڑتا ٹافل کا، اس کا اس کا؟ ابھی بھی عقل نہیں آ رہی۔ مر جائیں گے وہاں پر جواب نہیں دے سکیں گے، ٹرانسلیٹر کو لانا پڑے گا۔ وہیں پتہ چل گیا کہ ایک کافر ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، وہاں ٹرانسلیٹر آ گیا، یہاں عربی نہیں آتی۔ معلوم ہے جب اس نالائق کو عربی آئی نہیں اور اس نے کبھی زندگی میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں، زندگی میں کبھی اس نے کوشش بھی نہیں کی عربی سیکھنے کی، تو لعنت ہے تیری زندگی پہ۔ پھر غلطی ہو رہی ہے۔ میں اسکول میں ایڈمیشن لے لیا ہوں، میں کالج میں پڑھ رہا ہوں، مارکس تھوڑے بہت اوپر نیچے آئیں گے، میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ اتنا تو دیکھے گا، یہ تو آ رہا تھا برابر، اٹینڈنس کے مارکس ہیں، صفائی کے مارکس ہیں، یونیفارم کے ایک مارکس ہے، پنکچوالٹی کے مارکس ہیں، آپ کے فہم کے کچھ مارکس ہیں، آپ کی رائٹنگ کے کچھ مارکس ہیں۔ اللہ کے پاس بھی یہی قانون ہے، اللہ ہر چیز دیکھے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ کہیں کوئی تم دشمن پارٹی سے تو نہیں ہو، تم کالج میں بم لگانے کے لیے تو نہیں آئے ہو، کم از کم تم کالج کو بدنام کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہو، کالج کی لڑکیوں کو چھیڑنے، ان کو ڈرگس بیچنے تو نہیں آئے ہو کم از کم۔ پھر ایسوں کو رسٹیکیٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ ہر درگاہ میں ڈرگس بکتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، چندے وصول کیے جاتے ہیں، شرک ہوتا ہے، خبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو آیا، 2 ذلیل قسم کے 3rd کلاس مجاور سگے بھائی آپس میں گالیاں دے رہے ہیں درگاہ کے اندر۔ خیر وہ موضوع الگ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ بتاتا ہے نبی کیا ہے، رسول کیا ہے۔ ہاں نبی کے ساتھ اگر رسول ہے تو اس کا درجہ یقیناً بڑا ہے، ورنہ نبی کا درجہ بہت بڑا ہے میرے بھائی۔ رسول تو ایک ڈیوٹی ہے جو آگے پہنچانا ہے۔ یہاں بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے اس میں نبی ہے، وہ لوگوں کو جو پہنچا رہا ہے وہاں رسول ہے۔ یہاں بتایا گیا، ورنہ خاتم الرسول ہونا چاہیے تھا یہاں۔
رسولوں کا اختتام کرنے والا، خاتم النبیین ہے۔ اس سے پہلے کی میں آیت پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 2-3 آیتیں کم سے کم۔ یہ اصل میں سورہ احزاب ہے۔ حضرت زید کی بیوی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کروا دیا تھا، بیوی بنا دیا تھا، یہاں زید کا لفظ بھی ہے 37 نمبر میں۔ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا لکی لا یکون علیک المؤمنین حرج۔ یہ جب آزمائش کی جاتی نا، تو جس بچے کو آپ اپنے بیٹے کی طرح پال کے بڑا کرے، اس کی طلاق شدہ عورت سے شادی کروانے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تم کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک شخص امین اور صادق یہاں پر ایسی عمر میں آ کے اتنے رشتوں کا پورا قانون بتا کے دیکھو کہ منہ بولا بیٹا کیسا ہوتا اور حقیقی بیٹے کیسے ہوتے۔ اور ازواجی ادیائنہم اذ قضوا منہن وطرن وکان امر اللہ مفعولا۔ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے رضی اللہ عنہ، زید بن حارث، اپنی اس حاجت کو پورا کر لیا تو ہم نے اس سے طلاق دلوا کے اس کی متعلقہ کو تم سے نکاح کرا دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ سگا بیٹا جو ہوتا اس کی بیوی میرے اوپر حرام ہے، لیکن ایک لڑکے کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، وہ مر جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے، متعلقہ بیوی سے یا اس کی بیوہ سے شادی کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے منہ بولے بیٹوں کے اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے۔ یہ 37 ہے۔ 38 دیکھیے آپ، یہاں پھر نبی کا ذکر ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ کسی نبی کو اس معاملے میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے جس معاملے میں اللہ نے اس پہ یہ کوئی چیز فرض کر دی ہے۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا یہ حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اب آئیے 39، ان الذین یبلغون رسالت، اب پھر یہاں تبلیغ، رسالت اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہاں خشیت بھی میں سمجھا دوں، خش اصل میں چھپ جانے کو کہتے ہیں، شرمندگی سے چھپ جانا۔ کوئی اگر آپ کو ایک ہفتے سے نہیں ملا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں عربوں میں وین خشیت یا اخی، وین خشیت، لیش مخشوش، کہ تم چھپے ہوئے کیوں تھے اب تک؟ منہ چھپانا، شرمندگی سے چھپ جانے کو خشیت کہتے ہیں۔ ڈرنے کو خشیت نہیں کرتے، ڈرنے کو خوف کہتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ تو یہاں پر یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے پیغامات پہنچاتے ہیں، رسالت کا لفظ ہے، رسالت اللہ، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کوئی بھی رسالت کا کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ نبی، آخری نبی محمد کی رسالت پہنچانا ہے۔ اوکے، ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب یہاں ڈر کا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا خشیت کے لیے، اور محاسبے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ 40 پہ آ گئے آپ، تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی طویل ہو گئی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑا سا محنت کیجئے، پلیز محنت کیجئے، عربی زبان سیکھ لیجئے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن لکھتے لکھتے، قرآن پہ عمل کرتے کرتے، قرآن کی دعوت دیتے دیتے سیکھیے۔ ضروری نہیں ہے میری جیسا 4 سال آپ صرف پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی صرف پڑھائی نہیں کیا، پارٹ ٹائم میں اسکول جاتا تھا،
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ کام کیجیے. چلیے فجر کی اذان ہو رہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی مدد کرے، لیکن تھوڑا پلیز قرآن پہ آ جائیے. یہ زبان بڑی پیاری زبان ہے، آپ کے دماغ کے سارے اسکرو ٹھیک کر دے گی، وہ سارے سافٹ ویئر، سارے وائرسز نکال دے گا قرآن. پلیز اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے. جزاکم اللہ خیر.